معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم آپ کے سامنے واقعہ حرا کا باقی ماندہ واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط کے اندر بھی اس کے متعلق آپ کے سامنے گفت و شنید رکھی تھی، آج انشاءاللہ تعالی وہیں سے ہم اپنی بات کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین، مسلم بن عقبہ اپنے لشکر کو لے کر ملک شام سے مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ مدینہ شریف کے قریب پہنچنے والا ہوتا ہے تو اہل مدینہ بنو امیہ کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ اگرچہ یہ محاصرہ پہلے سے ہی جاری تھا، لیکن یہاں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ محاصرہ انہوں نے مزید مضبوط کر دیا، اور انہوں نے بنو امیہ کے تمام لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگوں نے شامی لوگوں کی کسی طریقے سے مدد کی اور تم لوگوں نے ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا کیا تو ہم تمہارے آخری بندے کو بھی قتل کر دیں گے، لہٰذا ہم تمہارے اوپر سے محاصرہ اس شرط پر اٹھاتے ہیں کہ تم اہل شامیوں کی کسی اعتبار سے مدد نہیں کرو گے۔ تو اس پر بنو امیہ کے لوگوں نے انہیں وعدہ دے دیا، یعنی مدینہ کے لوگوں کو بنو امیہ کے لوگوں نے وعدہ دے دیا کہ ہم شامی لوگوں کی مدد نہیں کریں گے۔ پھر جب شامی لشکر مدینہ شریف میں پہنچتا ہے تو اس وقت وہ بنو امیہ سے ملاقات کرتا ہے۔ جس وقت ان کی بنو امیہ سے ملاقات ہوتی ہے تو مسلم بنو امیہ کے لوگوں سے مدینہ شریف کے خبروں، مدینہ شریف کے احوال کے متعلق دریافت کرتا ہے کہ یہاں کے کیا حالات ہیں اور لوگوں کے اندرونی معاملات کیا ہیں، کیونکہ جب تک کسی کے اندرونی معاملات سے مکمل طور پر آگاہ نہیں بندہ ہو سکتا تب تک ان پر فتح پانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بنو امیہ نے چونکہ وعدہ کر رکھا تھا اہل مدینہ سے، انہوں نے شامیوں کو کسی قسم کی کوئی اطلاع، کوئی خبر نہ دی۔ تو اسی حالت میں وہ یعنی مسلم بن عقبہ کے جو ساتھی ہیں، جو شامی لوگ تھے، وہ اسی حالت میں محصور ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، ہمیں تو کسی اعتبار سے پتہ نہیں چل رہا کہ ہم نے مدینہ شریف کے لوگوں جنہوں نے بغاوت کر رکھی ہے ان لوگوں کے اوپر کیسے غلبہ پانا ہے، یا کیسے ان کے اوپر ہم نے ان سے مصالحت کرنی ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس صورت میں عبد الملک بن مروان، جو اس وقت ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ اس وقت مسلم بن عقبہ کے پاس آتا ہے اور وہ آ کر مسلم بن عقبہ کو اس کے متعلق آگاہی دیتا ہے۔ وہ مسلم بن عقبہ کو آ کر کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو فتح تو پھر تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ تم مدینہ شریف کی مشرقی جانب موجود جگہ حرہ پر پہنچ جاؤ۔ حرہ یہ سیاہ پتھروں کی جگہ کہلاتی ہے۔ انہوں نے کہا تم پھر حرہ نامی جگہ پر پہنچ جاؤ، اور جب تم وہاں پر اپنا پراؤ لگا لو گے تو اس وقت ہوگا یہ کہ جب بھی اہل مدینہ والے تمہاری طرف آئیں گے تو ان کے چہرے سورج کی طرف ہوں گے اور تمہارے چہرے سورج کی روشنی سے بچ جائیں گے، یعنی کہ ان کے چہروں کے اوپر سورج کی روشنی پڑ رہی ہوگی، تو اس اعتبار سے تم انہیں اچھے طریقے سے پہچان بھی لوگے، لہٰذا وہاں پر اپنا پراؤ کرو اور انہیں اطاعت کی دعوت دو، اور اگر وہ تمہاری بات کو قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ پھر اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنا اور ان سے قتال کرنا، بے شک اللہ رب العزت تمہیں مدد عطا، تمہیں ضرور فتح عطا فرمائے گا، کیونکہ انہوں نے امام برحق کے خلاف مخالفت کی ہے اور انہوں نے اطاعت سے نکل چکے ہیں، انہوں نے امام کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے، لہٰذا ان دو وجوہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو شامیوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ یہ الفاظ تھے عبد الملک بن مروان کے، اور انہوں نے یہ الفاظ کہنے کے بعد وہ تشریف لے گئے، وہ چلے گئے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو اس پر مسلم بن عقبہ نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور مسلم بن عقبہ نے وہی کام کر دکھایا جو کہ عبد الملک بن مروان نے انہیں مشورہ دیا تھا، یعنی انہوں نے مدینہ شریف کی مشرقی جانب جا کر وہاں پر اپنا پراؤ کیا، پتھریلے زمین جو سیاہ پتھروں کی زمین تھی وہاں پر انہوں نے پراؤ کیا، اور یوں اہل مدینہ کا جو چہرے تھے وہ سورج کی طرف ہو گئے، یعنی کہ ان کا آنا جانا سورج کی طرف ہو چکا تھا، اور کیونکہ سورج جو تھا وہ شامیوں کی پشت پر تھا اور مدینہ والوں کے چہروں پر ہو گیا تھا، اور وہاں پر انہوں نے پراؤ کر کے اہل مدینہ کو 3 دن تک باقاعدہ واپس اطاعت کرنے کی دعوت دی، یعنی کہ دوبارہ یزید کی اطاعت کرنے اور دوبارہ بغاوت سے نکل آنے کی، واپس آ جانے کی 3 دن تک باقاعدہ انہیں دعوت دی جاتی رہی۔ یعنی شامیوں نے 3 دن تک مدینہ شریف کے لوگوں کو، جنہوں نے یزید کے خلاف جو برسر پیکار ہوئے تھے، انہیں دعوت دی کہ تم یہ معاملہ چھوڑ دو، یہ بیانات ہو سکتا ہے، لیکن ہر مرتبہ ہی ان تمام لوگوں نے اس بات کا انکار کیا اور وہ قتل و قتال پر لڑنے پر ہی مصر رہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم صرف قتال ہی چاہتے ہیں، یعنی کہ اہل مدینہ کے لوگوں نے 3 دن تک دی گئی تمام مہلتوں کو ٹھکرا دیا اور سوائے قتال کے کچھ پسند نہ کیا۔ تو اس کے اوپر جب 3 دن کا وقت گزر گیا تو چوتھے دن، یہ بدھ کا دن تھا اور ذو الحج کے 2 ایام باقی تھے اور یہ 63واں سال تھا کہ اس پر مسلم بن عقبہ نے چوتھے دن یعنی بدھ کے دن لوگوں کو کہا، اے اہل مدینہ 3 دن کا وقت گزر چکا ہے، بے شک امیر المؤمنین یزید نے مجھے یہ کہا تھا کہ مدینہ کے لوگ میرا کنبہ ہے، میرا خاندان ہے، میرے رشتہ دار ہیں، لہذا یزید تمہارے خون کو بہانا ناپسند سمجھتا ہے، یزید تمہارے خونوں کو بہانا نہیں چاہتا، اس لیے اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں اتنی مدت دوں، اور وہ تمہارے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا تھا، اور اس نے مجھے تمہارے ساتھ 3 دن کی مدت معین اور مقرر و طے کرنے کی دعوت دے رکھی تھی، اس نے مجھے یہ وصیت کر رکھی تھی کہ میں تمہیں 3 دن کی مدت دوں، حالانکہ جب قومیں بغاوت کر جائیں تو مدت وہاں پر نہیں ہوتی، وہاں پر تو یہ معزز سامعین میرے اپنے الفاظ ہیں جو میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں، جو ان کی باتوں سے ظاہر ہو رہے ہیں، مگر جو ابھی تک میں الفاظ بول رہا ہوں وہ صرف منو ان اسی طرح میں ترجمہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے پڑھتا جا رہا ہوں اور بولتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، میں یہاں پر کوئی وضاحتی چیز نہیں جوڑ رہا، ابھی میں وضاحتی چیز جوڑنے لگا تھا تو میں نے ساتھ میں عرض بھی کر دیا، وہ یہ عرض کر دیا کہ جب بھی کوئی قوم بغاوت کرتی ہے تو وہاں پر مہلت نہیں ہوتی، یہ مہلت جو امیر کی طرف سے یا کسی بھی بڑے کی طرف سے دی جاتی ہے یہ بطور مصالحت ہوتی ہے کہ مصالحت ان ایام میں ہو جائے۔ تو لہٰذا مسلم بن عقبہ نے کہا تم لوگ کیا چاہتے ہو، 3 دن بھی گزر چکے ہیں، آج چوتھا دن ہے اور یزید امیر المؤمنین تمہارے ساتھ جنگ نہیں چاہتا، اب تم کیا چاہتے ہو، کیا تم لوگ سلامتی چاہتے ہو یا لڑائی جنگ فساد چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو جنگ چاہتے ہیں۔ اس پر مسلم بن عقبہ نے کہا جنگ نہ کرو بلکہ سلامتی اسی میں ہے کہ تم اطاعت کر لو اور ایک وحدت جماعت بن جاؤ، ہمارے ساتھ مل جاؤ اور ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ اور اس ملحد کے خلاف قوت کو مضبوط کیا جائے، یعنی کہ ہماری قوت کو اس ملحد کے خلاف مضبوط کرو، یعنی ابن زبیر عبداللہ بن زبیر جنہوں نے مکہ شریف میں اپنی حکومت باقاعدہ وہاں پر قائم کر رکھی تھی، قائم کر لی ہوئی تھی یا قائم کر رہے تھے، اس کے متعلق کہا کہ ہماری اس کے خلاف ہماری مدد کرو۔ سامعین اس قسم کے جو سخت ترین الفاظ ہیں گمراہانہ ملحدانہ، یہ الفاظ ان لوگوں کے نہیں تھے بلکہ بہت زیادہ تاریخ دانوں نے، ہم یہاں پر تاریخ دان جن لوگوں نے تاریخ لکھی ہے جن راویوں سے آئی ہے ان کا نام نہیں لے رہے، لیکن جب ہم ان کا نام ان کو باسند ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی، جب کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع چاہا تو آپ کو بتا دیں گے کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کے اپنی طرف سے بڑھائے ہوئے تھے تاکہ چند الفاظ صحیح لے کر ایک لفظ کو ایسا اس کے اندر رکھ دینا جس سے وہ تمام الفاظ کا حسن ختم ہو جائے اور اس سے الحاد پھیلے، یہی ان لوگوں کا یعنی کہ جھوٹے تاریخ دانوں کا طریقہ رہا ہے۔ تو اس پر اہل مدینہ نے کہا اے اللہ کے دشمن، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم تیری اطاعت قبول کر لیں، یعنی کہ یزید کی اطاعت قبول کر لیں، ہم سلامتی اختیار کر لیں اور ہم تجھے تمکن دے دیں، ہم تجھے حکومت دے دیں، ہم تیرے ہاتھوں کو مضبوط کر دیں اور پھر تیرے لشکر کے ساتھ مل کر ہم مکہ شریف پر چڑھائی کریں اور تمہارے ساتھ ہم مل کر مکہ شریف پر چڑھائی کریں اور وہاں پر جا کر ہم الحاد پھیلائیں، یعنی کہ بیت اللہ مسجد حرام شریف میں ہم الحاد پھیلائیں، ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ پھر اہل مدینہ نے یہ الفاظ کہنے کے بعد پکا تہیہ کر لیا اور انہوں نے قتال کرنا شروع کر دیا، انہوں نے قتال کا پکا تہیہ کر لیا، انہوں نے کہا کہ اب قتال کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس راستہ باقی نہیں ہے۔ معزز سامعین، اہل مدینہ نے پہلے سے ہی مدینہ شریف کے ارد گرد خندق کھود رکھی تھی، وہ خندق مسلم بن عقبہ اور اب مدینہ شریف کے وہ لوگوں کے درمیان تھی، یعنی کہ یہ خندق وہ جو پتھریلا علاقہ تھا جہاں پر یہ حرہ نامی جگہ ہے، اس طرف یہ خندق کھودی ہوئی تھی، اور اہل مدینہ نے اپنے تمام لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر چوتھے کے چوتھائی پر ایک امیر مقرر کر دیا، اور تمام چوتھائیوں کے اوپر جو سب سے بڑے امیر تھے وہ عبداللہ بن حنظلہ مقرر ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ قتل و قتال شروع کر دیا، بہت زیادہ قتل و قتال ہوا حتیٰ کہ اہل مدینہ کو شکست ہو گئی۔ جب اہل مدینہ کو شکست ہوئی تو یاد رہے کہ اس وقت دونوں فریقین سے بہت زیادہ سادات و اعیان شہید ہوئے،
ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک طرف سے شہید ہوئے تھے تو دوسری طرف سے نہیں ہوئے تھے، بلکہ دونوں طرف سے ہی تاریخ دانوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، خواہ وہ سچے ہوں یا جھوٹے ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اگر شہید ہوئے تھے ان میں تو بڑے بڑے دونوں طرف سے سادات تھے، دونوں طرف سے ہی اعیان تھے، دونوں طرف سے ہی صالحین تھے۔ عبداللہ بن موتی اور ان کے 7 بیٹے ان کے سامنے ہی شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن حنظلہ بھی شہید ہو گئے، ان کے والدہ کی طرف سے ان کے بھائی محمد بن ثابت بن شماس بھی شہید ہو گئے، اور محمد بن عمر بن حزم بھی شہید ہو گئے۔ جب یہ شہید ہوئے پڑے تھے تو وہاں سے مروان گزرا، اور مروان گزرتے ہوئے جب کہ ان کے جسم شہید ہوئے پڑے تھے، یعنی کہ حالت نیند میں تھے، تو اس وقت مروان نے کہا کہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ کس کو کہا؟ محمد بن عمر بن حزم کو کہا کہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، کتنی مرتبہ میں نے تمہیں دیکھا راتوں کو لمبا قیام کرتے ہوئے اور لمبے سجود کرتے ہوئے ستونوں کے پاس، میں نے تمہیں کتنی مرتبہ ستونوں کے پاس رات کو لمبے قیام اور سجود کرتے ہوئے دیکھا۔ یعنی کہ یہ مروان نے انہیں کہا جب وہ وہاں پر شہید ہو کر پڑے ہوئے تھے۔ پھر معزز سامعین، اس کے بعد مسلم بن عقبہ نے مدینہ شریف کو مباح کر دیا۔ مسلم بن عقبہ جس کو سلف صالحین، جس کو کچھ اسلاف مصرف بن عقبہ بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اچھا نہ کرے، اس کا برا ہو، بہت ہی برا شخص تھا اور کیا ہی جاہل ترین شخص تھا جس نے یہ کام کر دکھایا۔ اس نے مدینہ شریف کو 3 دن تک ایسے ہی مباح کیا جیسا کہ یزید نے اس کو حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یزید کو بھی اچھا بدلہ نہ دے۔ اس نے بہت زیادہ اشراف کو اور قراء کو قتل کیا۔ اس نے مدینہ شریف کے اندر سے بہت زیادہ مال و متاع لوٹ لیا، اور بہت زیادہ شر عظیم فتنہ فساد رونما ہوا۔ بہت زیادہ فتنہ فساد مدینہ شریف میں ہوا، جس کو بہت زیادہ تاریخ دانوں نے اس کے، یعنی کہ یہاں پر البدایہ والنہایہ والا فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ بھی بہت زیادہ مسلم تاریخ دانوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اور ان میں سے جو حالت صبر میں قتل ہوئے تھے، ان میں سے معقل بن سنان تھے۔ یہ وہ شخص تھے جو قبائل کے اوپر مقرر تھے۔ معقل بن سنان بھی شہید ہو گئے تھے، حالانکہ معقل بن سنان یزید کا بہت اچھا دوست تھا، لیکن یہ کیا وجہ ہوئی تھی کہ معقل بن سنان بھی یزید کے خلاف ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کچھ یزید سے غلیظ کلام سنا، جس کی وجہ سے انہوں نے یزید سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ معزز سامعین، اگلی بات کرنے سے پہلے یاد رہے کہ ہم اس بات کا حاشیہ پڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو باتیں ابھی یزید کی طرف منسوب ہوتی ہوئی آئی ہیں اور مدینہ شریف کے اندر پامالی کے مطابق باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ مدینہ شریف کے اندر پامالی کی گئی، مدینہ شریف کو لوٹا گیا اور یہاں پر اس کو مباح کر دیا گیا، اس کی سند کیسی ہے، اس کے اوپر بھی کلام کرنا ہمارا حق بنتا ہے۔ دیکھیے کہ مدینہ شریف کو مباح کرنا، مدینہ شریف کو لوٹنا، 3 دن تک اہل شامیوں کا وہاں پر رہنا اور مسلم بن عقبہ کی قیادت میں مدینہ شریف کے اوپر لوٹ مار کرنا، یہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے نزدیک، حافظ ابن حجر کے نزدیک ثابت ہے، جبکہ اس بات کو خلیفہ بن خیاط نے ذکر نہیں کیا۔ یعنی کہ خلیفہ بن خیاط نے اس بات کو، یعنی کہ لوٹنے والی بات کو اور یہ برا بلا اہل مدینہ کے ساتھ ظلم و ستم والی بات کو، خلیفہ بن خیاط نے اپنی تاریخ کے اندر اس کو ذکر نہیں کیا۔ البتہ یہ جو باتیں آئی ہیں یہ ابو مخنف سے باتیں آئی ہیں، اور یہی ابو مخنف والی باتیں جو ہیں یہ ان بزرگوں کے پاس آئی ہیں، یعنی کہ امام احمد بن حنبل، شیخ اسلام ابن تیمیہ، حافظ بن حجر، اور ان کے پاس جو باتیں آئی ہیں یہ کس سند سے آئی ہیں؟ یہ ابو مخنف کی سند سے آئی ہیں۔ جس طرح کہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو طبری آپ دیکھیں، 5ویں جلد نکال لیں اور اس میں سے صفحہ نمبر 494 دیکھ لیجئے۔ اور اگلی بات، یہ جو مدائنی سے روایت آتی ہے ہشام بن حسان کے حوالے سے اور بحقی نے دلائل میں مغیرہ سے روایت کی ہے کہ مدینہ شریف کے اندر لوٹ مار کی گئی اور وہاں پر بہت زیادہ 3 دن تک قتل و قتال کیا گیا۔ یہ دونوں روایتیں جو آ رہی ہیں یہ بالکل بے سندن ہے، یعنی کہ سند جو ان کی ایسی ہے کہ وہ اس کو سند کو ہم صحیح نہیں کہہ سکتے، نہ ان کا سند صحیح ہے نہ ان کا متن صحیح ہے۔ اور ان میں سے سب سے بڑی گپ جو ہے، جھوٹ جو ہے، بکواس جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اہل مدینہ کے بعض دنوں میں ہی 1000 افراد شہید کر دیے گئے تھے،
اور تاریخ خلیفہ میں جو یہ تعداد آئی ہے 400 کی، اور اسی طرح سے مالک سے جو روایت آئی ہے 700 کی، یہ سب روایتیں جو ہیں اس کو آپ خلیفہ کی کتاب کے صفحہ نمبر 236 پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کو آپ دلائل النبوہ کے اندر 475 کے اندر جلد 6 کے اندر اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح بعض کتابیں جو عبدالستار شیخ نے لکھی ہیں اور وغیرہ وغیرہ کتابوں کے اندر یہ باتیں اسی طرح آئی ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر نیچے تاریخ دان، یہ جو ہم یہاں سے ابن کثیر سے پڑھ رہے ہیں، تو اس کے نیچے جو حاشیے لکھا ہوا ہے، اس حاشیے کے اندر جو بندہ تحقیق کرنے والا ہے، محقق ہے، اس نے یہ تحقیق پیش کی ہے کہ یہ باتیں جو ہے یہ وقتاً فوقتاً اس طرح کی طریق خلیفہ بن خیاط میں بھی آئی ہیں، فلاں تاریخ میں بھی آئی ہے، فلاں تاریخ میں بھی آئی ہے، لیکن ان میں سے کوئی بات بھی صحیح نہیں، نہ سندن نہ متنن۔ اور یہ باتیں ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی آئی ہیں، ابن تیمیہ کے پاس بھی یہ باتیں منوان اسی طرح آئی ہیں، اور امام احمد بن حنبل کی طرف بھی یہ بات منسوب ہے کہ ان سے بھی یہ بات آئی ہے۔ لہذا معزز سامعین، یہی باتیں جو ہیں یہ فتاوی رضویہ شریف میں بھی آئیں، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے وہاں پر کچھ الفاظ اپنی طرف سے زائد کیے تھے، اور یہ باتیں جو تھیں وہ ما سابقہ کتب سے اٹھائی ہوئی تھیں، جبکہ یہ باتیں بغیر تحقیق اور بغیر کسی سند کے صحیح ہونے کے تھی، نہ اس کا متن صحیح ہے نہ اس کی سند صحیح ہے۔ لہذا معزز سامعین، آگے چلیے، ہم یہ جو لوٹ مار کی بات تھی اس کو ہم نے پورا کر دیا، اور آگے ہم مزید اس کے آگے چلتے ہیں کہ بعد میں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلم بن عقبہ اپنے پاس طلب کرتا ہے، تو امام زین العابدین مسلم بن عقبہ کے پاس اس حالت میں آتے ہیں کہ وہ مروان بن حکم اور عبد الملک ان دونوں کے درمیان میں چل رہے تھے۔ یعنی ایک طرف تو مروان تھے اور دوسری طرف مروان کے بیٹے عبد الملک تھے، ان دونوں کے درمیان میں حضرت امام زین العابدین تشریف لا رہے تھے۔ ان دونوں کے درمیان جب آپ تشریف لا رہے تھے تو ان دونوں کے درمیان امام زین العابدین کا آنا اس وجہ سے تھا تاکہ وہ دونوں مسلم بن عقبہ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم نے امام زین العابدین کو امان دی ہوئی ہے، یعنی کہ مروان اور اس کا بیٹا امام زین العابدین کو اس لیے اس حالت میں لا رہے تھے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم نے ان کو امان دی ہوئی ہے، لہذا اس کو کچھ یعنی امام زین العابدین کو کچھ نہ کہا جائے، چونکہ نہ تو عبد الملک بن مروان کو اور نہ ہی ان کے باپ مروان کو اس بات کا پتہ تھا کہ یزید نے تو پہلے سے ہی مسلم بن عقبہ کو امام زین العابدین کے متعلق اچھی وصیت کر رکھی تھی، وصیت جو کہ ہم نے اپنی پچھلی قسط کے اندر بیان کر دی تھی۔ اب وہیں سے ہم اپنی بات کو آگے پھیر رہے ہیں۔ معزز سامعین، آگے بات کو سنیے۔ آگے کہتے ہیں کہ جس وقت مروان آ کر بیٹھ گیا اور اس کا بیٹا بھی، اور ساتھ میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سامنے بیٹھ گئے، یعنی کہ اس کے سامنے آتے ہیں مسلم بن عقبہ کے سامنے جب یہ تینوں شخصیات آتی ہیں تو مروان پانی طلب کرتا ہے، مروان شراب طلب کرتا ہے۔ جب مروان شراب طلب کرتا ہے تو مروان وہ شراب طلب کرتا ہے جو کہ برف سے بنائی گئی تھی، اور وہ برف شامی لوگ اپنے ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے، تو وہ شراب جو برف سے بنائی گئی تھی وہ شراب مروان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، تو مروان اس میں سے تھوڑی سی شراب پیتا ہے، پھر باقی شراب جو ہے وہ امام زین العابدین کو دے دیتا ہے تاکہ امام زین العابدین اس شراب کو پی لے، اور یہ ان کا پینا یعنی کہ امام زین العابدین کا شراب کو پینا اس لیے تھا تاکہ مسلم بن عقبہ کو پتہ چل جائے کہ میں ان کی پناہ میں ہوں۔ تو جب مسلم بن عقبہ نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا تو ان کے ہاتھ سے شراب کا پیالہ لے لیا، کھینچ لیا، اور کہا کہ تم ہماری شراب میں سے نہیں پی سکتے، اور تم ان دونوں کے ساتھ اس لیے آئے ہو کہ تاکہ تمہاری امان ہو۔ جب یہ الفاظ امام زین العابدین نے مسلم بن عقبہ سے سنے تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ مسلم بن عقبہ سے سنے، معذرت کہ مسلم بن عقیل کا نام آ رہا ہے، مسلم بن عقبہ سے جب یہ الفاظ سنے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ اس طرح کانپنے لگے، نہ تو امام زین العابدین شراب پی ہی سکتے تھے اور نہ ہی اس کو نیچے رکھ رہے تھے۔ تو اس حالت کے اندر مسلم بن عقبہ نے کہا امام زین العابدین سے، اگر امیر المؤمنین یزید نے مجھے آپ کے متعلق اچھی وصیت نہ کی ہوتی تو میں ضرور آپ کی گردن بھی مار ڈالتا۔ پھر اس کے بعد
مسلم بن عقبہ نے امام زین العابدین سے عرض کیا اگر آپ شراب پینا چاہیں تو آپ شراب پی سکتے ہیں، اگر آپ شراب نہ بھی پینا چاہیں، اس کے نہ پینے کے باوجود بھی آپ کے لیے امان ہے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بھائی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم آپ سے اپنا ہاتھ پیچھے رکھتے ہیں، اس کی اگر آپ شراب نہ بھی پیئیں تب بھی ہمارا ہاتھ آپ سے پیچھے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم بن عقبہ نے اس کو وہ مکمل بات جو کہ یزید نے امام زین العابدین کے متعلق وصیت کی تھی یہاں پر آ کر سنانا چاہی، اور یہ بات سنانے سے پہلے مسلم بن عقبہ نے کہا کہ تم یہاں سے اٹھ کر میرے قریب آ جاؤ، یعنی کہ مسلم بن عقبہ نے امام زین العابدین کو اپنے قریب کیا اور تخت پر بٹھا لیا، گویا کہ امام زین العابدین کو بادشاہانہ طور پر تخت پر بٹھایا گیا۔ اور اس کے بعد مسلم بن عقبہ نے کہا کہ بے شک مجھے امیر المؤمنین یزید نے آپ کے متعلق اچھی وصیت کی تھی، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں مدینہ والوں کے ساتھ برسر پیکار ہونے کی وجہ سے، ان کے ساتھ مشغول ہونے کی وجہ سے، ان کے ساتھ معاملات طے کرنے کی وجہ سے آپ کے ساتھ وہ وصیت آپ کو نہ سنا سکا۔ ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے آپ لوگوں کو اور آپ کے خاندان والوں کو گھبراہٹ محسوس ہوگی، کیوں نہ ہوگی؟ تو اس پر امام زین العابدین نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم ہمیں آپ کی وجہ سے ضرور گھبراہٹ لگی رہی ہے کہ کیا پتا آپ ہمارے اوپر بھی جھپٹ پڑیں، یعنی اس کے جو کہ معاملات یہاں پر وقوع پذیر ہو رہے تھے اس وجہ سے ہمارے اوپر بھی یہ گھبراہٹ ہمیں لگی رہی ہے، تو اس پر ہمیں گھبراہٹ ہوئی ہے۔ تو یہاں پر مسلم بن عقبہ نے معذرت چاہی اور کہا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ مشغول تھا جبکہ یزید نے مجھے آپ کے متعلق اچھی ہی وصیت کر رکھی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا۔ اور اس کے بعد مسلم بن عقبہ نے یہ کہا اپنے خادموں کو کہ گھوڑے کی سورین، گھوڑے کی کاٹھی جو ہے اس کو باندھا جائے اچھے طریقے سے، اور پھر اس کے اوپر اس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد ان کے گھر میں پوری عزت و منزلت اور تکریم کے ساتھ ان کے گھر میں ان کو پہنچایا۔ معزز سامعین، یہاں پر آپ نے یہ بھی سن لیا، اس کے اندر جو بعض باتیں آئی ہیں شراب کے حوالے سے یا جو بعض باتیں امام زین العابدین کے حوالے سے آئی ہیں، اس پر انشاءاللہ تعالی جب ہم عربی عبارت آپ کے سامنے پیش کریں گے تو اس پر ہم اس وقت مزید اس پر وضاحت چڑھا دیں گے۔ ابھی فی الحال ہم آپ کے سامنے صرف اردو کا متن ہی یعنی کہ عربی کا متن اس کو اردو میں داخل کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یہاں پر کچھ نہ کچھ سمجھ لگ جائے۔ جب ہماری اگلی قسط آپ کے سامنے آئے گی تو اس وقت آپ کو اس کے اوپر باقاعدہ مکمل علم حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس کے بعد یعنی کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و تکریم کرنے کے بعد مسلم بن عقبہ نے عمر بن عثمان بن عفان کو بلاوا بھیجا۔ عمر بن عثمان بن عفان یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ بیٹے ہیں عمر کو بلاوا بھیجا جو عثمان کے بیٹے ہیں، اور کیونکہ اس لیے اس کو بلاوا بھیجا تھا کیونکہ بنو امیہ جس وقت مدینہ شریف چھوڑ کر نکل گئے تھے اور مدینہ شریف والوں نے بنو امیہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا، تو یہ بندہ بھی بنو امیہ سے ہی تو تھا کیونکہ عثمان بن عفان بھی بنو امیہ سے تھے، لیکن یہ ان کے ساتھ نہیں نکلے تھے، یہ مدینہ شریف والوں کے جو مدینہ کے لوگ تھے انہی کے ساتھ رہے تھے۔ تو مسلم بن عقبہ نے عمر کو کہا یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عمر کو کہا کہ تیرا یہ خیال تھا کہ اگر اہل مدینہ والے ہمارے اوپر غالب آ جاتے، ہمارے اوپر اہل مدینہ کے لوگ فتح پاتے، تو نے مدینہ والوں کو کہنا تھا میں تو تمہارے ساتھ ہی تو رہتا تھا، اور جب اہل شام کے لوگ غالب آ جائیں گے تو تم نے کہنا تھا کہ میں تو امیر المؤمنین کا بیٹا ہوں، یعنی کہ میں تو حضرت عثمان غنی امیر المؤمنین کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد مسلم بن عقبہ نے غصے میں آ کر اس کی داڑھی کے جو بال تھے وہ چنوا دیے، اکھیڑ دیے، اگرچہ اس کی داڑھی بہت زیادہ تھی۔ معزز سامعین، یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہر بات کے اندر حقیقت نہیں ہوتی، اس کی حقیقت تک پہنچنا پڑتا ہے۔ اگلی قسط آنے سے پہلے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی جب اگلی قسط آئے گی اس کے اندر ہم ان تمام امور کے اوپر بہت وضاحت سے کلام کریں گے، اور جو آگے مزید اس کے اندر گفتگو ہونے جا رہی ہے اس پر بھی کلام کیا جائے گا۔ تب تک اجازت، جزاکم اللہ خیرہ۔